ماہ ربیع النور شریف کی آج 2 تاریخ ہے اور چشتی حضرات کے اقوال کے مطابق آج حضور سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم وصال ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف اور آستانہ عالیہ معظم آباد شریف اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن، کثرت درود و سلام کا انتظام کر کے حضور امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت خراج پیش کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے 2 ربیع الاول کو آج ہمارا درس قرآن ہے۔ انگریزی اعتبار سے ہر انگریزی مہینے کا دوسرا ہفتہ یہ درس پاک ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں 2 ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارکہ میں جہاں بھی مسلمانوں کے بزرگ، بچے، نوجوان گلی محلہ میں موجود ہیں تو ہر زبان پہ حضور کی نعتوں کے ترانے ہیں۔ میں ابھی گلی سے گزر رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں یہ ترانہ گا رہے تھے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب یہ نہ کسی خطیب کی خطابت کا اثر ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر کا اثر ہے، نہ کسی فقیہ کی فقات کا اثر ہے، یہ فقط حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا اثر ہے۔ اور وہ محبت جس طرح نوجوانوں کے دلوں میں ہے، بزرگ بھی اسی محبت کو اپنی آخرت کا سہارا سمجھتے ہیں اور نوجوان اور بچے بھی اپنی قسمت کو سنورنے کا سہارا صرف اور صرف حضور کی محبت کو ہی سمجھتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج کا درس پاک اس میں حضور کے شمائل وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس پیارے آقا علیہ السلام کی ایک صفت اتنی شان والی ہے، ان کی لاکھوں صفتیں کتنی عظمت والی ہوں گی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایمان کی معراج ہے اور اہل ایمان کے لیے حضور کی محبت واجب فرض قرار دے دی گئی ہے۔ جب محبت ہوگی تو ایمان تکمیل کو پہنچے گا، جب محبت نہیں ہوگی تو لاکھ بار کلمہ پڑھنے سے بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر جس سے محبت ہو، دنیا بھر کا اصول، ضابطہ، قانون یہ ہے کہ جو بندہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کے گن گاتا ہے، ان کی تعریف، ان کا ذکر، اس کے لیے ساری کائنات سے بہترین جو صورت ہے وہ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اور ذکر کی صورت ایک جہت نہیں ہوتی، جب محبوب کا ذکر کیا جائے تو اس کی ہر جہت کو محب اس کو پسند کرتا ہے، اور خواہ اس کی اپنی ذات کا ذکر ہو یا اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کا ذکر ہو، حضور کی اپنی ذات بھی تو بڑی با کمال ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یوں تو سارے نبی ہیں محترم، اے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر نبی محترم ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے حضور علیہ السلام کی کیا بات ہے۔ حضور کے جسم مبارکہ کا ذکر بھی یہ بھی ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ حضور کے اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ایمان کی معراج کا کام دیتا ہے۔ حضور کے اصحاب کا ذکر بھی ایمان کی روح کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ حضور کے شہر کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضور کی امت کے چاہنے والے اولیاء، صالحین، علماء کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی بندے کو حضور کی قربت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ لیکن آج کی نشست میں جہاں حضور کے بے شمار اوصاف ہیں جو گننے والے نہ گن سکے، بس گنتے رہے، اور جب ان کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا تو کہنے لگے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو گئیں،
پر حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آج کے اس درس قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بال شریف کی عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے بال ہر بندے کے جسم پر ہیں، گورا ہو یا کالا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر بندے کے جسم پر بال ہیں۔ پر ہو سکتا ہے تیرا میرا بال وبال جان بن جائے، پر احمد مختار حبیب کردگار کے بال بھی مبارک ہیں، وہ برکت والے ہیں، باعث نجات ہیں، رحمت والے ہیں۔ فقہ کا یہ مسئلہ ہے، ہر انسان اور ہر جانور کا بال وہ پاک نہیں، جب تک جسم کے ساتھ تیرے میرے بال جڑے ہوئے ہیں تو یہ پاک ہیں۔ جب جسم سے جدا ہو جائیں تو ان کا وہ مقام مرتبہ نہیں رہتا، ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بال کسی پاک پانی میں گر جائیں تو اس کو وضو کا حکم نہیں دیا جاتا، وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تیرے میرے بالوں کا حال ہے، اور ایک میں اور تو ہیں، تیرے میرے بال ہیں، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ کے منہ مبارک ہیں۔ وہ مال مبارک جہاں گزرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں رحمتوں کا موسلادھار می برستا ہے، اور جس خوش نصیب کو وہ دولت مل جائے، دنیا جہان کے سب سے امیر لوگوں میں اس کا نام آتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ، آپ کے بال با کمال، کوئی زیادہ خمدار گھنگریالے نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال نہ سارے سیدھے تھے اور نہ ہی زیادہ گھنگریالے تھے، بلکہ درمیانی کیفیت والے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک آپ کے کانوں سے کی لو سے نیچے تھوڑے سے ہوتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا کے بال مبارک جب آپ کنگھی مبارک فرماتے تو اس وقت سرکار کے بال مبارک کندھوں کو چھو جاتے، مس کرتے، اور جب خشکی میں تبدیل ہوتے، تری ختم ہوتی پانی کی وجہ سے یا تیل کی وجہ سے، تو بال کنڈل میں تبدیل ہوتے، تو اکثر سرکار دو عالم علیہ السلام کے بال مبارک کان کی جو نیچے والی لو ہے اس کے برابر رہتے۔